حضرت خواجہ سید غلام فخر الدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید غلام دستگیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان التارکین محبوب رب العالمین خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی علیہ رحمہ کے خلفاء میں سے تھے، اور آپ کے جد امجد حضرت سید جنبڑہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور اعلیٰ غریب نواز حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامور خلفاء میں سے تھے۔ آپ نسباً حسنی حسینی سید ہیں اور حضرت سید عبد القادر سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1345 ہجری کو اپنے نانا جان حضرت سید عالم شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 560 گاف بے تحصیل جڑانوالا ضلع فیصل آباد میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مولانا محمد حیات صاحب جموالی سے حاصل، میٹرک آپ نے 1940 میں گورنمنٹ ہائی اسکول میاں والی سے پاس کیا۔ اس کے بعد قرأت و تجوید قاری محمد طفیل صاحب فاضل مدرسہ مکیہ سے لاہور مسجد وزیر خان میں رہ کر سیکھی۔ آپ نے تعلیم سے فراغت کے بعد 10 سال متواتر آستانہ عالیہ سیال شریف میں حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کی خدمت میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 سال متواتر اپنے شیخ کے آستانے کی مسجد پاک میں نماز پڑھانے کی خدمت سپرد ہوئی۔ اپنے پیر و مرشد کے سفر و خضر کے ساتھی تھے۔ حضور سیالوی آخری دم تک ان پر راضی گئے، اور یہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے 2 مرتبہ آپ کو بلوا کر فرمایا، شاہ صاحب، میں نے جناب غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے شفاعِ کاملہ نصیب ہو گئی، چونکہ آپ صحیح غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے میں یہ منت کی رقم آپ کو دے رہا ہوں۔ میں آپ کے انتظار میں تھا کہ یہ آپ کا حق ہے۔ ایک دفعہ حضرت سید غلام فخر الدین شاہ، جن کو اپنے پیر و مرشد کی صحبت کا شرف 10 سال مسلسل اور متواتر رہا، حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ عالیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پیر بھائی آ کر ان کے آگے بیٹھ گیا، تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن کی طرف پیٹھ نہ کر۔ گھبرا کر پیچھے دیکھا کہ پہلے تو قرآن مجید نہیں تھا، اب کسی نے رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرے پیچھے ایک سید صاحب بیٹھے ہیں، سید اور قرآن میں فرق کیا ہے، اس کی طرف پیٹھ نہ کر۔ حضرت سید فخر الدین شاہ گیلانی کی بیعت حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سے ہے۔ آپ نے اپنی علمی، اخلاقی اور روحانی تعلیم کی تکمیل میں 10 سال کا عرصہ سیال شریف اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کی صحبت میں گزارا۔ حضور سیالوی کی نظر نوازش نے بہت کچھ بخشا، بلکہ نہال کر دیا، اور پھر خلافت و تکمیل کی دولت عطا کر کے بجاز بیعت بنا کر فارغ کیا۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد کی ذات ببرکت سے بے حد عقیدت تھی۔ آپ کو اکثر یہ کہتے سنا گیا کہ تمام دینی اور دنیاوی اعزاز و افتخار حضور شیخ الاسلام کے طفیل میسر آئے ہیں۔ آپ فنا فی الشیخ کے مقام پر فیض ہوئے، اور پیر و مرشد کا نام آنے پر نہایت ادب سے جھک جاتے۔ آپ شرافت اور بزرگی میں اپنے علاقے کے امتیازی شخصیت تھے۔ حافظ سید محمد سلیم شاہ گیلانی فرماتے ہیں، چچا جان حضرت خواجہ سید غلام فخر الدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری تھے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ زینت القراء تھے۔ بہت نفیس قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تقریر میں فارسی، اردو اور پنجابی کے شعر بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے۔ یہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا فرمائی تھی۔ حضرت سید فخر الدین شاہ گیلانی کا ارشاد گرامی ہے کہ فقیر کے لیے عاجزی اور انکساری نہایت ضروری ہے، تکبر سے پرہیز لازم ہے۔ آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ یہی پیغام اور سبق ہم نے اپنے شیخ کامل سے سیکھا، اور اس میں آپ مکمل نمونہ ہیں۔ آپ ہمتاً تبلیغ دین میں مصروف رہے، مسلمانوں کو راہ مستقیم کی دعوت دیتے۔ 1947 کی ایجیٹیشن کے سلسلے میں جب
حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کو انگریز کی مخالفت اور مسلم لیگ کی اعانت میں حکومت نے سرگودا سینٹرل جیل میں بند کیا تو اپنے شیخ کے مطابق میں ان کے ہمراہ جیل جانے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی۔ وہاں حضرت کے حکم سے سورہ یوسف کی تلاوت اور نماز پڑھانے کی خدمت آپ کو سپرد ہوئی۔ حضور کی معیت کی دولت حاصل ہوئی۔ سورہ یوسف کو چونکہ قید خانے سے ایک گنا مناسبت تھی، اس لیے اس کا انتخاب کر کے آپ نے اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کر کے جیل خانہ میں حق تبلیغ ادا کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ حضور شیخ الاسلام مرد مجاہد تھے اور حق بیان کرنے کے لیے تیغ براں تھے۔ 1947 کی سول نافرمانی کے زمانہ میں حضرت خواجہ غلام فخر الدین شاہ گیلانی نے اپنے پیر کے ساتھ بے حد عقیدت اور اسلام دوستی کا ثبوت پیش کیا۔ پولیس کے ہاتھوں زخمی ہوئے، تھانہ کی دیواروں اور جلوسوں کی سٹیجوں پر شاہنامہ اسلام کے ولولہ انگیز اشعار سنا کر مسلمانوں کے جذبات کو اجاگر کیا۔ آپ کے دو فرزند گرامی صاحبزادہ حافظ سید غلام محی الدین شاہ گیلانی، حضرت سید غلام حامد شاہ گیلانی دینی اور دنیاوی تعلیم سے بہرہور رہے۔ آپ کا وصال مبارک یکم جمادی الاول 1417 ہجری بمطابق 15 ستمبر 1996 عیسوی کو ہوا۔ قائد آباد سے آپ کا جسد خاکی سینکڑوں مریدین کے ہمراہ ورچہ شریف لایا گیا، جہاں آپ کی نماز جنازہ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی نے پڑھائی۔ آپ کے چند خلفاء کا نام: حضرت مولانا نذر محمد، حضرت سائیں محمد انوار الحق، حضرت مولانا غلام رسول۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت صاحبزادہ حافظ غلام محی الدین شاہ گیلانی سجادہ نشین ہوئے۔